کی بات کریں کہ امریکہ آیا ہے، لیکن یہ بات نہیں کر رہے ہیں کہ دوسرے بہت سارے ایسے لوگ آئے ہیں جنہوں نے مقامی لوگوں کو یرغمال بنا رکھا ہے. مقامی لوگوں کی رائے کے مطابق ان کو اس یرغمالی سے آزاد کرنا چاہیے. عرض میں یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ ڈرون کے حوالے سے جو ابھی تک اسٹیٹسٹکس پاکستان کی اخباروں میں آئے تھے، وہ اسٹیٹسٹکس ہم نے اس بنیاد پہ چیلنج کیے کہ ہمارے پاس یہ موجود ہے کہ کون کون کب کیسے کہاں مرا ہے، وہ ہمارے ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے. ہم نے یہ عرض کی، گزارش کی لوگوں سے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ جو سیویلینز مرے ہیں ان سیویلینز کے نام اور پتے ہمیں بتا دیں. ہم آپ کو وہ بتا دیتے ہیں جو ملیٹنٹس مارے گئے ہیں، جو دہشت گرد مارے گئے ہیں. آپ جو عام لوگ مارے گئے ان کی بتا دیں. اس وجہ سے یہ بات اب سامنے نہیں. ابھی تک پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ بھی خاموش ہے، یہ ان لوگوں کی طرف سے بھی کوئی بات سامنے نظر نہیں. چلو مفتی صاحب، آپ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں مسلسل، اور بلکہ صرف جمعیت علماء اسلام نہیں، جماعت اسلامی اور دوسری بات جماعتیں بھی اس پر زور دے رہے ہیں. پارلیمنٹ میں واحد ہم. ٹھیک ہے، یہ بتائیے کہ یہ مذاکرات پہلے ہونے والے مختلف مذاکرات سے کس طرح الگ ہوں گے؟ دوسری بات یہ کہ کیا یہ مذاکرات ان لوگوں کو دوبارہ ری گروپنگ کا موقع تو فراہم نہیں کرے گا؟ اور ایک اور تیسری بات اختصار کے ساتھ اگر آپ بتائیے گا کہ خیبر ایجنسی میں جو دو مذہبی گروہ آپس میں برسر پیکار ہے، گزشتہ روز بھی اس کے درمیان جو بم بلاسٹ ہوا ہے، 20 سے زیادہ افراد اس میں لقمہ اجل بنے ہیں، اور آپ کی جماعت تقریباً چند مہینے پہلے اس میں کافی تگ و دو آپ لوگ کر چکے ہیں ان کو آپس میں ملانے کے اور ان میں مصالحت کرنے کی، اس میں ناکامی ہوئی. تو حکومت اور طالبان کے درمیان مذاکرات کو کس طرح کامیاب بنا سکتے ہیں؟ مجھے آپ معاف کیجئے، ہمارے ہاں اقتدار والوں کے پاس اختیار نہیں ہوتا، اختیار ہمارا پاکستان میں جی ایچ کیو کے پاس ہے. ٹھیک. اب جی ایچ کیو ہمارا ایک مقدس گاہ ہے، اس کے خلاف کوئی بات نہیں کرتا، لوگ خوف محسوس کرتے ہیں. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ مذاکرات تب کامیاب ہوں گے کہ آپ کا جی ایچ کیو کتنا خود مختار ہے. صحیح. اگر آپ کا جی ایچ کیو خود مختار ہے تو وہ ایک فریق ہے، طالبان دوسرا فریق ہے، وہ ریاست ہے، یہ انڈیویجل ہے. ٹھیک. اس کو تو سمجھایا جا سکتا ہے، لیکن اس کو کون سمجھائے؟ صحیح. میں شاہد عدل ہوں. جنگجو بیت اللہ مسعود اس وقت تک زندگی گزارنے کا قابل تھا کہ جب وہ جنگجو تھا، اور جب ہماری منتوں سے اس کو مذاکرات کی میز پہ لایا گیا تو پھر وہی راز فاش ہوا کس نے کیا، اور جا کر اس کو ڈرون حملوں سے مار دیا گیا. اس کا معنی یہ ہے کہ بیرونی طاقتیں پاکستان میں طالبان اور فوج کی مذاکرات نہیں چاہتی، اور فوج اس کے لیے تیار نہیں ہے. اس لیے کہ فوج تضادات کا شکار ہے نا. یہ تضادات کا شکار ہے تو وہ سامنے جو کچھ کرنا چاہتا ہے ایسا نہیں ہے. اگر آپ کا جی ایچ کیو خود مختار ہے تو میں چھوٹی منہ اور بڑی بات عرض کر رہا ہوں، طالبان پاکستان میں ایک گولی فائر کرنے کے حق کے لیے حق بجانب نہیں ہے. اور انہوں نے باقاعدہ ریٹن دیا ہے، تحریر دی ہے کہ ہم جب پاکستان کے اداروں پر حملہ کرتے ہیں تو ہمیں مجرمانہ احساس ہوتا ہے کہ کیوں ہم سے لڑتے ہیں. اور میں آج بھی دعویٰ کرتا ہوں کہ طالبان لڑتے نہیں، ان کو لڑنے پر مجبور کیا گیا ہے. ان کے درمیان وہ معاہدے 19 معاہدے ہوئے، 19 مذاکرات کے، اور 19 معاہدے جو امریکہ کو منظور نہیں تھے تو بہانہ بنا کر ان کو توڑ دیا گیا. کون ہے کمانڈر نیک محمد؟ کمانڈر نیک محمد کون ہے؟ جس کو ہمارا کور کمانڈر جا کر ہار پہناتا ہے اور اسے گفٹ وصول کرتا ہے اور وہ اپنا وہ دیتا ہے. پھر کمانڈر نیک محمد کیوں مارا جاتا ہے؟ ایک نہیں اور ساتھ. جب آپ کا جی ایچ کیو نہیں چاہتا کہ وہ یہاں پر امن ہو تو پھر کون چاہے گا؟ اس لیے ہماری جو درخواست یہ ہے کہ ہماری پارلیمنٹ کو بالادست ہونا چاہیے. جی ایچ کیو کو پارلیمنٹ کو ڈکٹیٹ نہیں کرنا چاہیے، پارلیمنٹ سے مشورہ لینا چاہیے اور اپنے بچوں کو نہیں مارنا چاہیے. اگر امریکہ سے لڑائی لڑنا مشکل ہے، اپنی قوم سے لڑائی لڑنا 100% مشکل ہے. اگر مختصراً آپ یہ بتائیں کہ پارلیمنٹ کا حصہ تو آپ کا جماعت بھی ہے، اور جو مشترکہ قرارداد پارلیمنٹ سے منظور ہوئی ہے تو آپ کا جماعت بھی اس کا باقاعدہ حصہ ہم نے ہماری تحریک پر آئی ہے. تو اس کا کیا وہ ان کیمرہ اجلاس میں مولانا فضل الرحمان کی تقریر ایسی تھی کہ تمام لوگ تیار ہوئے اور انہوں نے مشترکہ قرارداد کی، لیکن قرارداد کے ایک ہفتے بعد کیوں لڑائی نہیں ہوئی؟ وہی نظام عدل، جب امریکہ نے اس کو ریفیوز کیا تو نظام عدل کو توڑنے کے لیے کیا بہانے بنائے گئے؟ میں نہیں مانتا کہ جی ایچ کیو معصوم ہے، میں نہیں مانتا جی ایچ کیو خود مختار ہے. اگر آج میرا جی ایچ کیو خود مختار ہو جائے پاکستان کے مسئلے حل ہوتے ہیں. اور یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں، مذاکرات ہی مسئلے کا حل ہے، چاہے بہت خون بہانے کے بعد مذاکرات کریں یا بغیر خون مزید نقصان کے بغیر. شکریہ. ناظرین، پروگرام میں جو ڈسکشن ہوئی ان مہمانوں کے ساتھ، اس سے یہ بات ہم اخذ کر سکتے ہیں کہ اس بات پر سب متفق تھے کہ افغانستان ایک آزاد اور خود مختار ریاست ہے، ہمیں ان کے ساتھ بہتر ہمسایوں جیسا سلوک کرنا چاہیے. دوسری جانب پاکستان میں
قیام امن کے لیے صرف طالبان لیڈرشپ کو مارنا کافی نہیں، بلکہ خارجہ اور داخلہ پالیسیوں پر نظر ثانی اور قبائلی عوام کے بنیادی مسائل کا حل بھی ناگزیر ہے۔ اسی کے ساتھ آپ کا میزبان شمس مومن آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کیجیے، muhaz@sama.tv۔ اگلے ہفتے تک کے لیے شمس مومن کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ ویلکم بیک ناظرین، وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ سینئر صحافی، تجزیہ کار اور کالم نگار سلیم صافی صاحب ہمیں جوائن کریں گے، تو انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ ویلکم سلیم صافی۔ ہمارے پاس اسٹوڈیو میں جو مہمان ہے رستم شاہ صاحب ہے، پروفیسر خادم حسین صاحب اور مفتی کفایت اللہ صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ سلیم صاحب، آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ افغانستان کے لیے نئی امریکی پالیسی، ملا برادر کی گرفتاری اور ہلمند میں آپریشن مشترک کے بعد حالات کیا رخ اختیار کر رہے ہیں؟ طالبان کامیاب ہو رہے ہیں یا امریکہ؟ امریکہ تو ظاہری بات ہے پہلے بھی ناکام تھا، اور جو اس نے نئی پالیسی اناؤنس کی ہے تو اس کو اگر آپ دیکھیں تو وہ تضادات کا مجموعہ ہے، اور جس طرح اس کی پہلی پالیسیاں جو تھی وہ زمینی حقائق سے ہم آہنگ نہیں تھی، تو اب کے بار جو اس نے پالیسی اناؤنس کی ہے وہ بھی زمینی حقائق سے ہم آہنگ نہیں ہے۔ آپریشن مشترک جو ہلمند میں پلان کیا گیا ہے، اگرچہ امریکی اور نیٹو حکام اس کے بارے میں یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ کئی حوالوں سے ماضی کے آپریشنوں سے مختلف ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی ماضی کی ان کی جو پالیسیاں تھیں یا اس طرح کے جو آپریشن تھے اس میں کوئی بڑی تبدیلی وہ لوگ سامنے لائے ہیں، سوائے اس کے کہ اب کے بار اس میں افغان فورسز کو بھی نمائندگی دی گئی ہے۔ لیکن ماضی میں بھی جب اس طرح کے آپریشن ہوئی ہیں تو طالبان نے زمین پہ اس کی مزاحمت نہیں کی ہے، اور اس کے علاقے کو وہ خالی کرتے رہے، اور پھر وہ گوریلا کارروائیوں کے ذریعے اپنا بدلہ لیتے یا نیٹو فورسز کو پریشان کرتے رہے۔ اور اب کے بار بھی جو آپریشن مشترک میں بظاہر کامیابی نظر آتی ہے تو وہ ماضی کی کامیابیوں کی طرح ایک سطحی کامیابی ہے۔ ظاہری بات ہے طالبان نے اس علاقے کو خالی کر دیا ہوگا بجائے براہ راست مزاحمت کے، اور اب وہ ماضی کی طرح دوبارہ جو ہے وہاں پہ جو فورسز آئیں گی تو ان کے خلاف گوریلا کارروائیاں کریں گے۔ ایک تبدیلی جو بظاہر نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستانی فورسز کے جو سربراہ ہیں یا پاکستانی حکومت کے جو اعلیٰ اہلکار ہیں وہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ شاید افغانستان میں امریکی پہلی بار پاکستانی کنسرنز کو مد نظر رکھنے لگے ہیں، اور شاید پاکستانی کنسرنز کو یا پاکستانی تجاویز کو افغانستان کے فیوچر کے حوالے سے ایکوموڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ لیکن اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور امریکہ کے مابین مس انڈرسٹینڈنگز بھی بہت ہیں، اور جو افغانستان کے دیگر پڑوسی ممالک تھے تو وہ بھی ماضی کی طرح اب بھی مطمئن نظر نہیں آتے، اور اس کا ثبوت ایران نے لندن کانفرنس میں عدم شرکت یا بائیکاٹ کے ذریعے دیا ہے۔ سلیم صاحب، یہ بتائیں کہ ملا برادر کی گرفتاری سے پہلے بھی دو اہم طالبان رہنما جس میں مولوی متوکل اور مولانا عبدالسلام ضعیف بھی گرفتاری کے بعد کچھ عرصے بعد واپس رہا ہو چکے ہیں، اور اب رہائی کے بعد وہ طالبان تحریک کے اتنے ایکٹیو ممبر نہیں رہے۔ کیا ملا برادر کی گرفتاری بھی اسی طرح کسی منصوبے کا حصہ تو نہیں کہ اسے رہا کرنے کے بعد پھر اس فہرست سے نکال دیا جائے گا اور وہ بھی ان کی طرح نان ایکٹیو ممبر رہیں گے؟ اصل میں ایسا نہیں ہوا ہے کہ ماضی میں طالبان سے بالکل کوئی رابطہ افغان حکومت کی طرف سے یا امریکہ کی طرف سے نہیں کیا گیا۔ کسی نہ کسی سطح پہ افغان طالبان کے ساتھ ماضی میں بھی رابطے ہوتے رہے، لیکن ماضی میں بھی یہ مفروضہ گڑھ لیا گیا تھا کہ شاید ملا محمد عمر کو کاٹ کے
افغان طالبان میں کوئی فیکشن کریٹ کیا جائے گا اور ان کو پھر آن بورڈ کر لیا جائے گا. اور ماضی کی اس طرح کی تمام کوششیں ناکام اس لیے ثابت ہوئی ہیں کہ وقت نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ افغان طالبان کا اگر کوئی ایسا لیڈر ہے کہ جس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا تو وہ ملا محمد عمر ہے. اور اب بھی شاید یہ کوشش کی جا رہی ہے اور امریکی اور اس کے اتحادی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ مائنس ملا عمر، اس کے لیے کبھی وہ ماڈریٹ طالبان کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کبھی یہ کہتے ہیں کہ وہ طالبان جو لڑنے پہ آمادہ نہ ہوں یا جو لڑائی ترک کرنے پہ آمادہ ہوں تو ان کو ساتھ ملا لیا جائے گا. تو اسی طرح میرے خیال میں ماضی میں بھی وہ کوششیں ناکام ثابت ہوئی ہیں اور اب بھی طالبان سے صرف وہی مذاکرات مؤثر یا نتیجہ خیز ثابت ہو سکتے ہیں جو براہ راست طالبان کی قیادت اور ملا محمد عمر کے ساتھ کیے جائیں. اب ملا برادر اس میں کوئی شک نہیں کہ ماضی میں وہ ملا محمد عمر کے انتہائی قریبی ساتھی رہے ہیں اور آخری وقت تک ان کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی تھی کہ خصوصاً پولیٹیکل فرنٹ پہ وہ افغان طالبان کی نمائندگی کرتے ہیں یا ان کی قیادت کرتے ہیں. ان کی گرفتاری کے بارے میں اب دو رائے ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ شاید کچھ عرصے سے ان کو سائیڈ لائن کیا گیا تھا اور افغان طالبان کے جو لیڈر ہیں ملا محمد عمر ان کے ساتھ ان کے کچھ فاصلے پیدا ہوئے تھے. سلیم صاحب جی اس حوالے سے رستم شاہ مومن صاحب نے بھی بالکل یہی بات کہی تھی، اسی طرف اشارہ کیا تھا. آپ ہمارے ساتھ رہیے. رستم شاہ صاحب سے ذرا ایک سوال کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ لندن کانفرنس کے بعد افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات یا ان کو تقسیم کرنے کی جو پالیسی سامنے آئی ہے، ملا برادر کی گرفتاری سے اس میں کیا تیزی مندی متوقع ہے؟ مذاکرات جو ہے اس میں آسانی پیدا ہوگی یا مزید مشکلات کا شکار ہو جائیں گے؟ دیکھیے، دو باتیں ایسی ہیں کہ اگر ان پہ اتفاق ہو جائے تو طالبان سے مذاکرات ہو سکتے ہیں. ایک یہ کہ افغانستان کی سرزمین میں کسی غیر ملکی کو برداشت نہیں کیا جائے گا، ان کو نکالا جائے گا. اور دوسری بات یہ کہ افغانستان کی سرزمین کو کسی اور ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیا جائے گا. اگر امریکہ کے انٹرونشن کے مداخلت کے یہی مقاصد تھے کہ ایک ایسا افغانستان جس میں کوئی فارن ملٹنٹ نہ ہو اور جس کی سرزمین کسی غیر ملک کے خلاف استعمال نہ ہو، تو شاید طالبان بھی یہی ویژن رکھتے ہوں اور دونوں میں ایک کامن گراؤنڈ پایا جا سکتا ہے اور بات چیت آگے جا سکتی ہے. لیکن اگر امریکہ کے مقاصد کچھ اور ہیں کہ یہاں پہ بگرام بیس پہ تو 20 سال اور قبضہ کیا جائے، شنڈن کے بیس پر بھی قبضہ کیا جائے، اور کچھ جیسے کرزئی صاحب نے کہا ہے کہ 15 سال تک اتحادی افواج یہاں پہ رہ سکتی ہیں، اور جنرل میکرسٹل نے کہا ہے کہ انخلا شروع ہو جانے کے بعد بھی 6 سال ہم یہاں رہیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مزید 8 سال وہاں پہ امریکی افواج رہیں گی. تو پھر کچھ معاملہ مختلف ہے. پھر میں سمجھتا ہوں کہ بات چیت مشکلات کا شکار ہوگی، معنی خیز بات چیت نہیں ہوگی. پروفیسر صاحب سے ذرا پوچھیں، جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا کہ پہلی بنیادی شرط یہ ہے کہ غیر ملکی فوجیں یا امریکہ جو ہے وہ افغانستان سے نکل جائے. اگرچہ پہلے پاکستانی حکمران بھی یہی کہتے تھے کہ جب تک، بلکہ ہمارے جو صوبہ سرحد کے خاص کر جو عامدین ہیں یا جو حکمران ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ جب تک افغانستان میں غیر ملکی طاقتیں موجود رہے گی خطے میں امن نہیں آ سکتا ہے. لیکن اب گزشتہ 2-3 مہینے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اپنے وزیر خارجہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اب امریکہ کو افغانستان میں چند سال تک موجود رہنا چاہیے جب تک وہاں کی اپنی فوج جو ہے وہ اس قابل نہ ہو جائے کہ وہ حالات کو کنٹرول کر سکے. آپ کیا کہیں گے؟ میں اپنے بھائی کی اس بات سے مکمل اتفاق رکھتا ہوں کہ افغانستان کو بہت حد تک، بہت عرصے تک نہیں سمجھا گیا کہ وہ ایک ساورن اسٹیٹ ہے. یہ کس نے نہیں سمجھا؟ یہ بہت اہم بات ہے کہ یہ بتایا جائے کہ سمجھا کس نے نہیں. مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں سمجھا، جن کا خود یہ حصہ رہ چکے ہیں، ان پالیسی میکنگ میں شامل تھے. افغانستان کو 500 صوبہ کس نے قرار دیا تھا؟ افغانستان کو فرینڈلی، افغانستان کو اس حد تک لانے میں ان حضرات کے علاوہ اور کون تھا؟ افغانستان میں بم پھینکے گئے، افغانستان کو کوئی بنیادوں کو اڑا دیا گیا، افغانستان پہ ایک ایسی